جو بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ بہت اہم ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ اس وقت پاکستان میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، عمران خان کو بلیک میل کرنے کے لیے اب جو نئی حکمت عملی آئی ہے اس میں کس طریقے سے یہ ایکشن کریں گے، میں پوری تفصیل آج آپ کو اس ویلاگ میں بتانے جا رہا ہوں۔ اور یہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جو 14 اگست کا جلسہ ہے اس میں آپ نکلیں، اس جلسے کو ایک تاریخی اور اتنا بڑا جلسہ بنائیں کہ جو یہ سازش کرنے والے ہیں ایک دفعہ وہ کانپ جائیں۔ سازش یہ کی جا رہی ہے کہ جو ریفرنس بنایا گیا ہے توشہ خانہ کا، کہ عمران خان صاحب کو جو تحفے ملے انہوں نے ان تحفوں کو بیچا، لیکن اپنے اثاثوں کے طور پر ان کا اظہار نہیں کیا اپنے جو الیکشن کمیشن کے گوشوارے ہیں۔ تو یہ جو کیس ہے، جو کیس بنانے والے ہیں وہ اس کو پیرالل ڈرا کر رہے ہیں، یہ اس کو ملا رہے ہیں اس کیس کے ساتھ جس میں نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کہ انہوں نے اپنا ایک اکاؤنٹ اقامے کی بنیاد پر جو اکاؤنٹ تھا اس کو ظاہر نہیں کیا تھا، اور اس اکاؤنٹ کو استعمال کیا گیا تھا بہت سارا پیسہ باہر بھیجنے کے لیے۔ لیکن نواز شریف صاحب یہی کہتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے کا اکاؤنٹ تھا کمپنی کا، اور میں نے اگر تنخواہ نہیں لی تو وہ میرے اثاثے کیسے بن گئے۔ تو عدالت نے کہا کہ کیونکہ جو تنخواہ ہے وہ آپ کے ایسٹس ہیں، آپ نے ان ایڈوانس ان کو نہیں ڈکلیئر کیا تھا، اس لیے آپ صادق اور امین نہیں ہیں، آپ نے چھپایا ہے۔ اب یہی وہ جو اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان پر، اور کہہ رہے ہیں کہ توشہ خانہ کے جو تحائف آپ کو جو ملے تھے باہر سے، جو تحائف توشہ خانہ میں تھے، آپ نے ان کو بیچا لیکن ان کو اپنے ایسٹس کے طور پر ظاہر نہیں کیا۔ قانونی طور پر عمران خان جو بھی ان کو تحفے تحائف ملتے تھے وہ ایک پرسنٹیج ہے اس کو دے کے تو وہ وصول کر سکتے تھے۔ عمران خان کے آنے سے پہلے جو بھی غیر ملکی گفٹ ملتا تھا کسی بھی سربراہ کو تو وہ اس کی قیمت کا 20% حصہ دے کر اس کو وہ لے سکتا تھا، لیکن عمران خان نے کہا کہ یہ ناجائز ہے، 20% تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو بڑھا کے کہا کہ 50%، یعنی اگر آپ کو گھڑی ملی ہے 1 کروڑ روپے کی تو پہلے 20 لاکھ روپے دے کے وہ بندہ اپنے پاس رکھ لیتا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے یہ کیا کہ وہ 50 لاکھ کم از کم آپ دیں گے تو پھر آپ وہ لے سکیں گے۔ اب وہ جو سارے کے سارے جو توشہ خانہ سے جو انہوں نے تحائف لیے وہ ڈکلیئرڈ ہیں، وہ عمران خان کے اپنے جو گوشوارے ہیں، وہ جو ٹیکس ریٹرن کے لیے ایف بی آر کو جو ہر سال ان کا گوشوارہ فائل ہوتا ہے اس میں وہ ڈکلیئرڈ ہیں۔ شاید ایسا ممکن ہے کہ جس سال لیے گئے اس سال ڈکلیئر نہ ہوں، لیکن اس سے اگلے سال یہ ڈکلیئر کر دیے گئے تھے، اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے، اس پر ٹیکس بھی پیڈ ہے، لیکن کیونکہ ایک سازش ہے، ایک بدنیتی ہے، عمران کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ بلیک میل کس بات پہ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ بات بتائی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتائی، سیاستدانوں کو بھی بتائی، اس ملک کی تمام وہ قوتیں جو نواز شریف کو لانا چاہتی ہیں ان کو یہ بتایا کہ جو مرضی ہو جائے میں این آر او نہیں دوں گا نواز شریف کو، میں اس کو معافی نہیں دوں گا، میں کوئی ایسی لیجسلیشن نہیں کروں گا جہاں پر جو تاحیات نااہلی ہے وہ ختم ہوگی، صرف ایک ٹرم کی نااہلی بن جائے اور نواز شریف آ کے تو انتخابات میں حصہ لے سکیں۔ اب جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں، سازش یہ تیار کی گئی ہے کہ آپ عمران خان کو بھی تاحیات نااہل کر دیں، جب ان کو تاحیات نااہلی کی تلوار ان کے سر پہ لٹکے گی تو وہ پھر بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے اور نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے گا۔ یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے، جو لوگ پہلے امپورٹڈ گورنمنٹ لے کے آئے، جو ان کے سہولت کار بنے، جن کے پاس طاقت ہے، جو اس حکومت کی بیساکھیاں بنے ہوئے ہیں، جو پوری دنیا سے جو پیسے مانگ رہے ہیں اس حکومت کو سپورٹ دینے کے لیے، اس سسٹم کو آگے لے جانے کے لیے، یہ جو گورنمنٹ ہے جو جس کے پاس کوئی اکثریت نہیں ہے، کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے، وہی قوتیں اب یہ ایک پرسیپشن ہے یہاں پر اس ملک میں کہ اب وہ عمران خان کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کر رہی ہیں۔ اور اس میں نون لیگ کا کردار کیا ہے، آصف زرداری کا کیا کردار ہے؟ ان کا کردار یہ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے اس کے خلاف بیانات دینا شروع کر دی ہیں، اور یہ کہا ہے، پچھلے کئی ہفتوں سے یہ چیز چل رہی ہے کہ عمران خان کے لیے تو ڈسکریشنری رعایات ہیں جبکہ نواز شریف کے لیے نہیں ہیں، اور ان کو تو ڈسکوالیفائی کیا گیا، لیکن اب عمران خان کو ہر طرح سے ریلیف مل رہی ہے۔
جب قاسم سوری صاحب کی رولنگ تھی تو رات کو عدالتیں کھلی تھیں اور پھر اس کو پھر غیر قانونی بھی قرار دیا گیا. وہ بہت بڑا ریلیف تھا جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا شہباز شریف کو, اس کی بنا پر وہ وزیر اعظم بنے. تو در حقیقت پاکستان میں جو یہ الزام لگاتے ہیں چودھری پرویز الہی پر کہ یہ جوڈیشل وزیر اعلیٰ ہیں, تو جو جوڈیشل وزیر اعظم ہیں وہ شہباز شریف ہیں, کوئی اکثریت نہیں ہے لیکن جوڈیشل وزیر اعظم ہیں. اس کے بعد جو قانونی معاملات تھے اس میں سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹ آ چکی ہیں, اور جو پنجاب اسمبلی کا واقعہ تھا اس میں اگر سپریم کورٹ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ نہ کرتی تو کہاں کھڑی ہوتی سپریم کورٹ؟ پاکستان کی عوام کی نظروں میں کیا اس کی وقت رہ جاتی؟ تو اپنی کریڈیبلٹی ریسٹور کرنے کے لیے اور پھر قانون اور آئین کے مطابق یہ فیصلے ہوئے. اب عمر عطا بندیال صاحب کو کارنر کیا جا رہا ہے, اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہی وہ بلیک میلنگ تھی حکومت کی جس کی وجہ سے اٹارنی جنرل نے اور وزیر قانون نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی طرف سے جو نامینیشنز آئی تھی سپریم کورٹ کے ججز کی, ان کے خلاف ووٹ دیا, اور اس کے ساتھ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی فل کورٹ کا بینچ بنایا جائے. اب اگر ہم جو اس وقت 13 ججز ہیں ان کی پوری تعداد کو دیکھیں, ان کے ماضی کو دیکھیں, ان کی ایفیلیشنز یا ان کی ججمنٹس کو دیکھیں, تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ نظریات کی بنا پر جو ججز ہیں ان کے ایک دوسرے سے جو مختلف نظریات ہیں وہ بالکل واضح ہیں, وہ بالکل سامنے ہیں. نون لیگ یہ کہتی ہے کہ اگر فل کورٹ بینچ میں یہ کیس جائے گا تو فیصلہ نواز شریف کے حق میں آئے گا, فیصلہ عمران خان کے خلاف آئے گا, اور جب وہ فیصلے کی تلوار لٹک رہی ہوگی تو پھر اسٹیبلشمنٹ آگے کہے گی کہ خان صاحب اب تو آپ بھی ڈسکوالیفائی ہونے لگے ہیں. تو اس لیے آپ اب نواز شریف کو NRO کی جو بات ہو رہی ہے آپ ایگری کر جائیں, ان کو آنے دیں, مقدمات کو ایک سائیڈ پہ رکھیں. آپ یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کی بات کر رہے ہیں اس کو آپ ایک سائیڈ پہ رکھیں اور آپ الیکشن لڑیں. اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پر جو کوشش ہو رہی ہے, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک الیکشن کروانے کے لیے یہاں پر جو طاقتور حلقے ہیں وہ تیار ہیں, لیکن وہ ایسا الیکشن چاہتے ہیں جس میں عمران خان کو 2/3 میجورٹی نہ ملے, جس میں عمران خان کے ساتھ ان لوگوں کو شامل کیا جائے جن پر کنٹرول عمران کا نہ ہو, کنٹرول کوئی اور کر رہا ہو تو وہ وزارت عظمیٰ دینے کے لیے تیار ہیں. کنٹرول عمران خان چاہیے. عمران خان نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں کنٹرول میں نہیں آؤں گا, مجھے ایسی حکومت نہیں چاہیے جو صرف حکومت ہو اور ایسے لوگ میرے ساتھ ہوں جو مجھے وہ اس ایجنڈے پر کام نہ کرنے دیں جس کا میں نے پاکستان کے عوام سے وعدہ کیا ہے.